يا بلبل الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن. يا بلبل الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں پر بلائیں گے اور مسجد کے نام پہ ہم بلا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کریں گے اور اوپر سے ہم کوئی پتھر وغیرہ گرا دیں گے کہ جس سے آپ پر بہت بڑا حملہ ہو جائے اور آپ کا جانی نقصان ہو جائے. نبی کریم علیہ السلام وہاں پر گئے مسجد کا افتتاح کرنے کے لیے. آپ جب وہاں پر بیٹھے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ یہاں سے اٹھ کے چلے جائیں. نبی علیہ السلام جلدی اٹھے اور وہاں سے نکل آئے. اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا ذکر اس صورت میں فرمایا والذین اتخذوا مسجدا ضرارا. یہ مسجد تقوی نہیں ہے, یہ مسجد اللہ کی نہیں ہے, یہ مسجد ضرار ہے, نقصان پہنچانے کے لیے مسجد بنائی گئی. وکفرا وتفریقا بین المؤمنین. اور ان کا ایک مقصد یہ تھا کہ یہ مسجد بنا کر مسلمانوں کے درمیان جدائی ڈال دیں, ان میں لڑائی ڈال دیں اور یہاں پہ بیٹھ کر اسلام کے خلاف ہم پلاننگ کریں. یہ سارے کام وہاں پر بیٹھ کے کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس مسجد سے نکلنے کا حکم دیا اور کہا یہ مسجد نہیں ہے بلکہ مسجد کون سی ہے؟ اسس علی التقوی. وہ مسجد کے جو اللہ کے نبی والی جس کی بنیاد تقوی پہ رکھی گئی ہے. کیونکہ مسجدوں میں نہ بندہ لڑائی جھگڑا کرتا ہے, نہ بندہ لعن طعن کرتا ہے, نہ غیبت کرتا ہے. مسجد تو امن والی جگہ ہے. مسجد تو اللہ کا گھر ہے, اللہ کو سب سے زیادہ محبوب جگہ ہے. کوئی مسجد میں آ کر مسلمانوں کے خلاف یہ جو کام کر رہے ہیں کہا یہ مسجد نہیں ہے. علامہ محمد اقبال نے اسی لیے بڑی پیاری بات کہی. اس نے کہا اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ, املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ. نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ, شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ. کہا یہ تلوار, یہ نعرہ تکبیر کو بندہ ایسے نعرہ لگا دے, اگر اس کا مقصد ہے کہ یہاں پر انتشار پیدا کروں, کوئی لڑائی پیدا کروں, تو کہا کہ یہ فتنہ ہے, یہ نعرہ نہیں ہے. اسی طرح ایسی تعلیم, ایسی اولاد, ایسی جاگیر کہ جس کا مقصد فتنہ ہے, تو مسجد کو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا یہ مسجد نہیں ہے, یہ مسجد ضرار ہے, نقصان پہنچانے کے لیے ہے. مسجدیں تو تقوی کی بنیاد پر عمل کرتے ہوئے اس کی بنیاد رکھی جاتی ہے اور وہاں پر نیک کام ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی سازش سے نبی علیہ السلام کو محفوظ فرما دیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جہاں پر منافقوں کی کثرت سے ان کی خوب اللہ تعالیٰ نے بیخ کنی فرمائی, ان کے رذائل اور گندے اوصاف کا ذکر کیا, اللہ تعالیٰ نے وہاں پر آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا بھی تذکرہ کیا. آپ نے جو ان کی تربیت فرمائی اور جس طرح وہ پہلے دن سے چلے, اللہ رب العالمین نے اس کی تعریف فرمائی. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان. یہ تو آج نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں اور شورشیں کر رہے ہیں, فتنے بازی کر رہے ہیں. کہا نبی کے پہلے صحابہ جو پہلے دن سے چلنے والے مہاجرین انصار, اللہ ان سے راضی ہو گیا, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اور جو ان کے پیچھے چلے ان سے بھی اللہ راضی ہو گیا, وہ اپنے اللہ سے راضی ہو گئے. اور اللہ تعالیٰ نے قیامت والے دن ان کے لیے مغفرت اور جنت تیار کر رکھی ہے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ بھی تھے کہ جو سستی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے, منافق کثرت سے نفاق کی وجہ سے پیچھے رہ گئے, کیونکہ انہیں ایک بات کا ڈر تھا کہ یہ رومی بہت بڑی طاقت ہے اور یہ روم کے ساتھ اگر ٹکرا گئے تو وہاں پر موت ہی ہے, یہ ہمیں مروانے کے لیے لے کر جا رہے ہیں, تو مر کے ہی واپس آنا ہے, ہماری لاشیں ہی آنی ہیں اور کچھ بھی نہیں آنا. اس لیے وہ ڈر گئے. نبی علیہ السلام کے 9 صحابہ مخلص, منافق نہیں تھے, آپ کے صحابہ تھے, یہ پیچھے رہے سستی کی وجہ سے. کیونکہ آپ علیہ السلام نے, یہ بڑا سخت موسم تھا, گرمی کا, کھجوریں تیار, 30,000 کا لشکر لے کر بڑا لمبا سفر کیا, وہاں پر پہنچے, 20 دن تک وہاں پر رومیوں کا انتظار کیا, مگر وہ ڈر کے مارے آئے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے ایسی دھاک بٹھا دی ان کے دلوں میں مسلمانوں کی کہ وہ آئے مدینہ میں اس سے پہلے کہ اللہ کے نبی ان کی سرحد پر جا کر بیٹھ گئے, آؤ ہم سے لڑو, ہم تیار ہیں.
تو اس سے دشمن ڈر گیا. اللہ تعالیٰ نے لڑے بغیر مسلمانوں کو اتنی بڑی فتح عطا فرما دی. آپ جب واپس آئے تو یہ 9 صحابہ میں سے 6 صحابہ نے اپنے آپ کو ڈر، اللہ کے ڈر کی وجہ سے آ کر کے مسجد نبوی کے ستونوں سے باندھ دیا. کہا کہ ہم نبی علیہ السلام کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں اور ہم نے ستونوں سے باندھ لیا ہے. اب اللہ رب العالمین جب ہمیں معاف کرے گا تب ہم کھانا پینا شروع کریں گے، وگرنہ ہم یہی مر جائیں گے. نبی علیہ السلام کو ان کا پتہ چلا تو آپ نے کہا انہوں نے جلد بازی کی، یہ میرے پاس آتے تو اللہ سے میں نے معافی لے دینی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے ان 6 کو پھر معاف کر دیا. اب یہ 3 صحابہ تھے، حضرت ہلال بن امیہ، مرارہ بن ربی، کعب بن مالک. یہ وہ 3 صحابہ ہیں اور 6 وہ بھی. انہوں نے جھوٹ نہیں بولا، آگے سیدھی سیدھی بات کی منافق جھوٹ بولتے رہے، عذر پیش کرتے رہے. اللہ نے کہا عذر پیش نہ کرو، اللہ نیتیں ساری جانتا ہے. آج جھوٹ بول کے چھوٹ جاؤ گے، کل قیامت والے دن تمہارا کیا بنے گا؟ ان 3 صحابہ نے اور 6 نے، ان کی تو خلاصی جلدی ہو گئی اور انہوں نے یہ طے کیا کہ ہم نے جھوٹ نہیں بولنا. نبی علیہ السلام سے کہنے لگے اللہ کے رسول، ظاہری بات ہے اب مکہ فتح ہو گیا، ہمارے پاس مال و دولت کی کثرت ہے اور کاروبار بھی ہے، دنیا بھی ہے، مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ بھی ہے. بس دل میں بات آئی اب تو اتنا بڑا لشکر ہے، میں کل تیاری کروں گا، پرسوں کروں گا، کل کروں گا. اللہ کے رسول کرتے کرتے جنگ کا دن آ گیا تو آپ کی روانگی کا وقت آ گیا. سیدھی سیدھی بات ہے، ہماری سستی ہے، ہمارے پاس عذر کوئی نہیں. کیونکہ اللہ نے جہاد سے ان لوگوں کو رخصت دی جو وہ لوگ مریض ہیں، جو کانے ہیں، لنگڑے ہیں، لولے ہیں، چل نہیں سکتے، آگے نہیں بڑھ سکتے، آنکھوں سے نابینا ہے. باقی جو صحت مند ہے اس کے لیے تو رخصت نہیں ہے. تو نبی علیہ السلام نے ان سے بائیکاٹ کر دیا. صحابہ سے بھی کہا ان سے سوشل بائیکاٹ کر دو، ان سے نظریں بھی نہیں ملانی، ان سے سلام بھی نہیں کرنے. بیویوں سے بھی کہا کہ ان کے بستر جدا کر دیں، ان کے گھروں سے چلی جائیں. ایک صحابی جو بزرگ تھے اس کی بیوی کو صرف خدمت تک کی اجازت دی، باقی کہا کہ تعلقات ختم کر دیں. 50 دن گزر گئے، نہ باہر آئیں تو سلام کوئی نہیں لیتا، اگر سلام یہ کریں تو صرف جواب ملتا ہے، کوئی آنکھ سے آنکھ نہیں ملاتا. گھر والوں نے تعلق توڑ دیا. اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتا ہے وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، وہ 3 لوگ کہ جن کا معاملہ مؤخر کر دیا گیا، 6 کی توبہ جلدی ہوگی، ان کو ذرا لیٹ کیا. حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ، زمین کشادہ ہونے کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی، حتیٰ کہ اپنے آپ سے تنگ آ گئے 50 دن تک. حتیٰ کہ دنیا کے باہر سے لوگوں کے، چونکہ حضرت کعب بن مالک بڑے عظیم صحابی تھے، باہر کے بادشاہوں کے خط آنے شروع ہو گئے، دیکھو تمہارے نبی نے تم سے کیا کیا. سب نے بول چال ختم کر دی، چھوڑ دو دین، ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہیں وزارتیں بھی دیں گے، عہدے بھی دیں گے. اس طرح کی کیفیت سے یہ لوگ گزرے. اللہ رب العالمین نے 50 دنوں کے بعد ان کی توبہ قبول فرما لی. بڑا خوشی کا موقع تھا جب یہ آیتیں نازل ہوئی. اللہ رب العالمین نے اعلان کیا کہ اللہ ان سے معافی کا اعلان کرتا ہے. انہوں نے سچ بولا، سچ بولنے سے وقتی آزمائش آئی مگر اللہ نے ہمیشہ کے لیے بری کر دیا. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. اس واقعے کے بعد اس صورت میں اللہ نے کہا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ مل جاؤ، جھوٹ نہ بولنا. ہمیشہ یہ طے کر لیں کہ ہم نے زندگی میں سچ بولنا ہے، کہ آپ سچ بولیں، سچوں کے ساتھ مل جائیں. یہ اس واقعے میں بہت بڑی دلیل ہے کہ بندہ بعض دفعہ دنیا کی بے عزتی سے بچنے کے لیے جھوٹ بولتا ہے لیکن ہمیشہ کے لیے گناہ گار ہو جاتا ہے. دنیا میں سچ بولیں، آزمائش آ سکتی ہے مگر اللہ ہمیشہ کے لیے آزمائش سے بھی نجات دے گا اور آپ سے راضی ہونے کا اعلان فرمائے گا. لیکن آپ دیکھ لیں ہمارے معاشرے میں جھوٹ اتنا بڑا گناہ ہے مگر سمجھا ہی کچھ نہیں جاتا. اب تو کثرت سے ہم سب جھوٹ بولتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہماری جھوٹ ہماری زندگی اور عادت کا حصہ بن چکا ہے. اس کے لیے اللہ سے ڈریں. کبیرہ گناہ ہے جھوٹ، یہ انسان کو برائی کی طرف لے کر جاتا ہے اور برائی انسان کو جہنم میں لے کر کے جاتی ہے. تو سچ بولنا چاہیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا تذکرہ کیا. کہا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، تمہارے نبی جو تمہارے پاس آئے تم میں سے وہ اتنے حریص ہیں اور انہیں تکلیف ہوتی ہے جب تم مشقت میں پڑتے ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت مشقت میں پڑے
آپ کے دل میں درد ہو، آپ کو تکلیف ہو، آپ نے فرمایا اگر ایک نماز کے وقت مسواک کا بوجھ میں بوجھ نہ سمجھوں تو میں ہر نماز کے وقت تمہیں مسواک کرنے کا حکم دوں اور یہ فرض قرار دے دوں جو پیغمبر مسواک کا بوجھ امت کے لیے برداشت نہ کرے وہ امت کے لیے کتنا رحیم و کریم ہوگا۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اس کا تو لالچ یہ ہے، چاہتا یہ ہے میری امت پر ساری جنت میں چلی جائے، مومنوں کے ساتھ بڑی نرمی کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث سنیں تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے آپشن دیا، اللہ نے کہا کہ مجھ سے ڈیل کرنی ہے یا مجھ سے شفاعت لینی ہے۔ میں نے کہا یا اللہ ڈیل کیا؟ کہا آدھی امت اپنی جنت میں لے جاؤ، آدھی امت کی ڈیل کر لو میرے سے، تمہاری آدھی امت جنت میں جائے گی، اور ایک ہے کہ تم شفاعت کا آپشن لے لو کہ جس کی سفارش کرو گے وہ جنت میں جائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ میں نے آدھی امت کا آپشن چھوڑ دیا، کل قیامت والے دن کہیں ایسا تو نہ ہو کہ میرا ایک امتی آ جائے، اللہ کے نبی میں گناہ گار ہوں کلمہ پڑھنے والا، میری بھی سفارش کر دیں، اور میں کہہ دوں کہ بھئی میرا کوٹا ختم ہو چکا ہے تو میں اسے واپس بھیج دوں۔ کہا نہیں، میں نے کہا اللہ آدھی امت والا آپشن قبول نہیں ہے، مجھے سفارش کا حق دے دے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا میری سفارش، اور جو لوگ امیر ہوتے ہیں جن کے نمبر بھی اچھے ہوتے ہیں، انٹرویو میں بھی پاس ہوتے ہیں، وہ تو جاتے ہی جاتے ہیں، انہیں سفارش کی ضرورت نہیں ہوتی۔ سفارش آپ نے فرمایا میری امت کے گناہ گاروں کے لیے ہے، کل میں ان کے لیے سفارش کروں گا اور لمٹ کوئی نہیں، چاہے ساری امت ہی آ جائے سب کی سفارش کر کے میں جنت کا داخلہ عطا کروں۔ یہ ہے عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، پیغمبر حریص ہے اس بات پر کہ میری امت جنت میں چلی جائے، اور آج کے مسلمان حریص ہیں کہ کفر کے فتوے لگا کر ان کو جہنم میں بھیجو۔ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث آپس میں کفر کے فتووں سے نیچے بات ہی نہیں کرتے، اور اللہ کے رسول کہتے ہیں جس نے بھی کلمہ پڑھا، ہاں گناہ ہے، کوئی شرک کرتا ہے، کوئی بدعت کرتا ہے، میرا اور آپ کا کام ہے اس کو پیار سے سمجھائیں، کفر کے فتوے نہ لگائیں، ہو سکتا ہے وہ سمجھ جائے، توبہ کر لے، اور اللہ میری وجہ سے ایک جان کو جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرما دے۔ اس کے بعد سورہ یونس ہے، یہ مکی سورت ہے، اس میں توحید کا بیان، آخرت کا بیان، قرآن مجید کی حقانیت کا بیان، اور اس میں 3 قوموں کا آخر میں تذکرہ کیا گیا۔ شروع میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے حوالے سے بھی اور مشرکین کے اعتراض کا رد کرتے ہیں، انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار کیا، آپ کو رسول نہیں مانتے۔ اللہ نے آغاز ہی یہاں سے کیا، اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم، کہ ان کو تعجب ہو رہا ہے کہ ہم نے اس بندے کی طرف وحی کی جو ان میں سے ہے۔ یہ اس لیے اللہ کے رسول کو رسول نہیں مانتے تھے کہ آپ بشر ہیں، انسان ہیں، تو اللہ کہتا ہے دنیا میں چونکہ انسان رہتے ہیں اس لیے ہم پیغمبر اور رسول فرشتوں کو نہیں بناتے، انسانوں میں سے ان کا انتخاب کرتے ہیں اور انہیں یہ رتبہ اور منصب عطا کرتے ہیں۔ اور ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ڈیوٹی لگائی، لوگوں کو ڈرائیں اور جنت کی بشارتیں سنائیں اور اللہ کے قریب کریں، مگر کافر ہیں کہ جواب میں کہتے ہیں یہ تو جادوگر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کیا۔ پھر آیت نمبر 3 سے لے کر 23 تک اللہ تعالیٰ نے توحید کے عقلی دلائل دیے کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے سورج بنایا، جس نے چمکتا چاند بنایا، جس چاند سے تم اپنے سالوں کا حساب کرتے ہو۔ آج پہلا روزہ ہے، دوسرا، تیسرا ہے، کہاں سے؟ چاند سے۔ چاند نیا نکلتا ہے، نیا مہینہ شروع ہوتا ہے، کہا یہ چاند بنایا اللہ نے، اللہ تعالیٰ نے بارشیں برسائیں، اللہ نے آسمان پھیلائے۔ یہ عقلی دلائل اللہ تعالیٰ دے کر امت کو توحید سمجھا رہا ہے، اور آخر میں فرمایا وَهُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اللہ تعالیٰ نے سمندر اور خشکی میں تمہارا سفر آسان کر دیا۔ آپ دیکھیں کہ دیکھنے کوئی گھوڑا ہے، دیکھنے کوئی بس ہے، مگر جو کام آپ کئی مہینوں کا کرنے والا ہے، دیکھنے میں جہاز ہے جو کئی سالوں کا سفر ہے، چند گھنٹوں میں آپ طے کر لیتے ہیں۔ سمندروں میں جاتے ہیں تو سمندروں کی موجیں جو انسان کو 1 سیکنڈ میں توڑ پھوڑ کے رکھ دیں، مگر کیا کشتی اور جہاز ہے، بندہ اس میں سوار ہوتا ہے اور میلوں کا سفر کر لیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ سب کچھ چلانے والا کون ہے، یہ نظام چلانے والا کون ہے، کبھی عقل سے سوچنا، اللہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب سمندروں میں طوفان آتے ہیں، مشرکو تم کس کو پکارتے ہو؟ اللہ کو، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ کو خالص ہو کر پکارتے ہو، اللہ تمہاری دعا سنتا ہے اور تمہیں طوفان سے نجات عطا کرتا ہے، پھر بعد میں تم اللہ کے ساتھ شرک کرنا شروع کر دیتے ہو۔
اب یہاں پر ایک نقطہ سمجھیں، اللہ کو انسان اخلاص کے ساتھ پکارے، یقین کے ساتھ، یا اللہ یہ میرا کام ہے، یہ میری دعا ہے، سحری سے پہلے اٹھ جایا کریں، کھانا کھانے سے پہلے اللہ آسمان دنیا پر ہوتا ہے، رو رو کے بند کمرے میں اس کے سامنے اپنی درخواستیں اس کی عدالت میں جمع کروایا کریں، کہا کریں یا اللہ یہ تو نے کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین کو کافر بھی اخلاص سے پکارے تو اللہ اس کی دعا بھی رد نہیں کرتا۔ آپ اور میں تو مسلمان ہیں، آپ اور میں تو ایمان والے ہیں، آپ اور میں تو اللہ رب العالمین کے بندوں کی صفوں میں شامل ہونے کی کوشش کرنے والے ہیں۔ کہا ایک کافر بھی اللہ کو مخلص ہو کے پکارتا ہے، اللہ کہتا ہے میں اس کی دعا بھی رد نہیں کرتا، اس کو بھی میں طوفانوں سے نجات عطا کرتا ہوں۔ اللہ یہ سب دلائل دے کر سب توحید سمجھاتا ہے، اپنا وجود سمجھاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے ایک مطالبے کا ذکر کیا، کہا یہ بار بار کہتے ہیں عذاب کیوں نہیں آتا، عذاب کیوں نہیں آتا؟ کہا اصل میں نا انسان کی فطرت میں جلد بازی میں شر لکھا ہے۔ جب بھی بندے کو غصہ آتا ہے نا وہ اللہ سے موت مانگتا ہے، یا اللہ موت دے دے۔ ماں کہتی ہے ماری جائے تو چنگا ہے، باپ کہتا ہے یہ ایسی اولاد ہوتی نا، اللہ کہتا ہے اگر میں شر میں جلدی کرتا نا آج تمہیں یہ انسان نظر نہ آتے، کیونکہ انسان مانگتا ہی شر ہے، اور اللہ کہتا ہے شر میں جلدی نہیں کرتا، میں بندوں کو مہلت دیتا ہوں، یہ بدل جائیں، سمر جائیں، سدھر جائیں، چلو کوئی بات نہیں، ان کو خیر مل جائے۔ تو اللہ رب العالمین کہتا ہے اس لیے دیکھو دنیا میں لوگ کتنے گناہ کرتے ہیں مگر میرا جلدی عذاب نہیں آتا، کیونکہ میں لوگوں کو مہلت دینے والا ہوں تاکہ لوگ بدل جائیں، سدھر جائیں، اللہ کے قریب ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی عظمت کا ذکر کیا، کہا لوگوں کا جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ کہا یہ قرآن تمہارے پاس آیا ہے، یہ نصیحت ہے، اس پہ غور کیا کریں، اس کو پڑھا کریں، اللہ کا میسج ہے۔ ابھی کوئی میسج آ جائے نا اس میں صرف 5000 ہی لکھا ہو اور بندے کو انگلش پڑھنی نہ آئے، بندہ 10 بندوں سے جا کر کہتا ہے یار یہ مجھے ذرا پڑھ کے سنا دو، یہ تو پیغام اللہ کا خط ہے، میسج قرآن۔ پڑھنا نہیں آتا تو قاری امام سے پڑھا کریں، تفسیر خلاصے میں بیٹھ کر قرآن سمجھا کریں۔ کہا یہ نصیحت بھی ہے، شفا بھی ہے، اور یہ ہدایت بھی ہے مومنین کے لیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 3 قوموں کا ذکر کیا، نوح علیہ السلام کی قوم کا جن کا ہم نے پہلے بیان کر دیا، اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا کہ کس طرح اللہ نے ان کو نشانیاں دی مگر بار بار وہ تکبر ہی کرتے رہے اور پھرتے رہے۔ فرعون کا اللہ تعالیٰ نے واقعہ دوبارہ بیان کیا، کہا جب یہ سمندر میں غرق ہو رہا تھا پھر کہنے لگا آمنا برب موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ رب کے اور ہارون کے رب پر ایمان لے کر کے آیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر اس کے منہ میں مٹی ڈال دی، کہا اب فائدہ نہیں ہے، توبہ کا دروازہ اس وقت تک کھلے جب تک حلق سے موت کی آواز نہیں آ جاتی۔ جب موت کا فرشتہ آ جاتا ہے پھر توبہ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، مرتے ہوئے ایمان کا فائدہ نہیں ہوتا۔ ساری زندگی تمہیں موسیٰ علیہ السلام دعوت دیتے رہے اور تم تکبر کرتے رہے، آج موت دیکھی ہے تو ایمان لے کر کے آئے ہو۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے جس سورت کے نام پر پیغمبر علیہ السلام کے نام پر سورت کا نام رکھا سورہ یونس، جن کا آگے لمبا تذکرہ اگلی سورتوں میں آئے گا، جو مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے پھر وہاں سے نکلے، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ان کی قوم پر عذاب آنے والا تھا، عذاب کے بادل چھا چکے تھے، یہ ساری قوم باہر نکل آئی، بچے بھی عورتیں بھی، بڑے رونے لگے تو عورتیں رونے لگ پڑی، عورتیں رونے لگ پڑی تو بچے رونے لگ پڑے۔ اس طرح انہوں نے اجتماعی توبہ کی، یا اللہ ہمارا پیغمبر ہم سے ناراض ہو کے چلا گیا، یا اللہ ہمیں پتہ ہے کہ اب عذاب آنا ہے، یا اللہ اجتماعی توبہ کرتے ہیں تو یہ عذاب واپس پلٹ دے۔ اللہ کہتا ہے عذاب واپس نہیں پلٹتے، مگر انہوں نے توبہ کی تو اللہ نے ان کا عذاب واپس کر دیا۔ تو اللہ اس میں نصیحت کر رہا ہے کہ استغفار کرنی چاہیے، توبہ اور اللہ رب العالمین کو منانے کے لیے اگر انسان جستجو کرے تو اللہ تعالیٰ بندوں سے راضی ہوتا ہے اور اپنی عذاب کے اور آزمائشوں کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔